بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ ہم مہذب ترین دین کے ماننے والے اور اس قوم و ملت کے شخص ہیں جن کا رسول علم کا شہر ہے اور امام اس کا دروازہ ہے۔ ایسے رسول اور ایسے امام کے پیروکار آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں سائنس، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ اپنی عروج پر ہے، اس دور میں ہماری ملت کا علمی معیار کیا ہے؟ کیا ہم میں بہترین ڈاکٹر ہے؟ کیا ہم میں بہترین انجینئر ہیں؟ کیا ہم میں کوئی سائنٹسٹ ہے؟ کیا ہوائی جہاز ہماری ایجاد ہے؟ کیا بجلی ہم نے بنائی ہے؟ کیا انٹرنیٹ اور گوگل ہماری دین ہے؟ جبکہ تاریخ شاہد ہے کہ ہم اس ملت کے ماننے والے ہیں جس نے دنیا کو جینے کا طریقہ سکھایا۔ وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے ذروں میں چھپے ہوئے رازوں کو فاش کیا۔ کیا آج بھی ہمارا وہی وقار باقی ہے؟ کیا اس وقت بھی دنیا کی نظر ہم پر ہے؟ اور اگر نہیں تو کیوں؟ کیا ہم اس مقام پر ہے جہاں ہمیں دیکھ کر ہمارے رسول اور ہمارے امام فخر سے کہہ سکے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہماری قوم، ہماری ملت اور ہماری زینت ہے؟ انسان کی بڑھائی اور اہمیت اس وقت تک ادھوری ہے جب تک وہ تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ نہ ہو۔ علم کو زیور و دولت کہا جاتا ہے، مگر یہ کسی شخص، قوم یا ملک کی جاگیر نہیں۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں تو آپ نہ دین کے ہیں اور نہ دنیا کے، نہ آپ نے خدا کو پہچانا ہے اور نہ ہی رسول کو جانا ہے، جن کا قول ہے کہ تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین تک کا سفر کرنا پڑے تو کرو، اور یہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کی راہ میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ علم ہماری کھوئی ہوئی میراث ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ کارگر نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کے دل میں جذبہ ہے اور کچھ کر گزرنے کی تمنا ہے تو لیمپ پوسٹ کی روشنی اور ڈبری کا دیا بھی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ کوئی مجبوری، کوئی لاچاری آپ کا راستہ نہیں روک سکتی۔ غربت و تنگ دستی آپ کے اور تعلیم کے بیچ حائل نہیں ہو سکتی۔ ہمت مرداں تو مدد خدا۔ ہمارے ایکس پریزیڈنٹ ڈاکٹر APJ عبد الکلام اور اسلامک ریپبلک آف ایران کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر محمود احمدی نژاد دو زندہ مثالیں ہیں جنہوں نے غربت کے باوجود حوصلہ کیا تو خدا نے غیب سے ان کی مدد کی۔ I climbed and climbed. Where is the peak, my Lord? I plowed and plowed. Where is the knowledge, my Lord? I sailed and sailed. Where is the island of peace, my Lord? ڈاکٹر APJ عبد الکلام، ابو الفقیر زین العابدین عبد الکلام، جو ڈاکٹر APJ عبد الکلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، 15 اکتوبر 1931 کو تامل ناڈو کے ضلع رامیشورم کے ایک چھوٹے سے گاؤں دھنوش کوڑی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بوٹ چلایا کرتے تھے۔ وہ اتنے غریب تھے کہ اپنے بچوں کی اسکول فیس کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس کے باوجود اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے جذبے کی دولت بے شمار تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر عبد الکلام کی بڑی سوچ اور عظیم مقصد کے بیچ ان کی غریبی دیوار نہیں بن سکی، اور انہوں نے مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT سے ایروناٹیکل انجینئرنگ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ جب انہوں نے سینئر سائنٹیفک ایڈوائزر کا عہدہ سنبھالا تو ان کی تنخواہ صرف 250 روپے مہینہ تھی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مکمل تعلیم ہندوستان میں ہی حاصل کی، اور 32 سال کی عمر میں صرف 1 سال کے لیے ناسا، یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں تعلیم حاصل کی۔
ایک بوٹ چلانے والے کے بیٹے نے تمام مشکلوں اور مصیبتوں پر محنت، لگن اور ایمانداری سے قابو پا لیا۔ انہوں نے اتنا اور ایسا علم حاصل کیا کہ اعلیٰ درجے کے سائنسداں ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے پریزیڈنٹ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ڈاکٹر محمود احمدی نژاد 28 اکتوبر 1956 کو ایران کے ایک پچھڑے گاؤں گرمسار کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، جو اس وقت کے شہنشاہ رضا میرپانگی کے ظلم و جبر کا شکار تھا۔ ان کے والد ایک محنت کش لوہار تھے اور بہت ہی نیک اور مذہبی انسان۔ ان کا لوہاری ہتھوڑا بچوں کی پرورش و پڑھائی کے لیے کافی نہ تھا، اس لیے ڈاکٹر احمدی نژاد بچپن سے ہی کام میں جٹ گئے تاکہ اپنے خاندان کو مالی تعاون دے سکیں اور اپنا پڑھائی کا خرچ نکال سکیں۔ کم عمر سے ہی انہوں نے لوگوں کو علم بانٹنا شروع کیا۔ وہ اپنے دوستوں اور دوسروں کو ان کے گھر جا کر ٹیوشن پڑھاتے تھے، اور خود انہوں نے تہران یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی تعلیم حاصل کرنے کی لگن اور جد و جہد نے انہیں آج دنیا کے سب سے بڑے حق پرست اسلامک جمہوریہ کا سربراہ بنا دیا۔ صدر جمہوریہ اسلامک ہونے کے باوجود بھی وہ آج بھی تہران یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے ملک کو ایک اہم اور نڈر ملک کی پہچان دی، بلکہ اس وقت کے بڑے بڑے طاغوت اور فرعونوں کو ناکو چنے چبوا رہے ہیں۔ کہتے ہیں حق سر چڑھ کر بولتا ہے، اور ویسے ہی ڈاکٹر محمود احمدی نژاد ہیں۔ تو ڈاکٹر کلام اور ڈاکٹر احمدی نژاد سے ہم نے کیا تربیت حاصل کی؟ ایک بوٹ چلانے والے کا بیٹا اور ایک لوہار کا بیٹا اگر اپنی محنت و مشقت اور ثابت قدمی کے جذبے سے ملک کے پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں تو آپ اور ہم کیوں نہیں؟ کیا ہم جہالت کی تاریکی میں بھٹکتے رہیں گے، یا ڈاکٹر کلام اور ڈاکٹر احمدی نژاد کی طرح علم کی روشنی سے اپنی زندگی کو روشن کریں گے اور قوم کی خدمت کریں گے؟ غربت اور مفلسی کے دلدل میں دھسے ہونے کے باوجود بھی یہ ابھر کر علم کے افق پر پہنچ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟